السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں جناب حضوری بیٹھک کی طرف سے حاضر ہیں، اور تمام ناظرین اور جو مختلف ممالک میں جیسے کہا اس کو چینل کو بہت زیادہ دیکھنا شروع ہو گئے لوگ، تو ہم ان کو بھی سب کو خوش آمدید کہیں گے اور ساتھ عید مبارک بھی کہیں گے۔ آج میں ایک بڑی مشہور حویلی کا آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہ لاہور کی پرانی ترین آپ جو کہہ لینا ان میں اس حویلی کا شمار ہوتا ہے، اور وہ اس وقت یعنی اس وقت آج کل کے دور میں بھی موجود ہے، لیکن اس کا نقشہ مکمل طور پہ نا اس کو بدل دیا ہوا ہے، یعنی اس کو بالکل نیا بنا دیا ہوا ہے۔ مگر جو اس کا جنوبی حصہ ہے نا، جس کو حویلی کی ہم پشت کہتے ہیں، ابھی بھی وہاں انہوں نے کچھ حصہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ پرانی عمارت کا ایک اسکیچ رہے، یعنی کہ رہے کہ یہاں اس قسم کی عمارت بنی ہوئی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی وہاں تو سینکڑوں حویلی ہیں لاہور شہر میں، تو یہ کون سی حویلی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو میں جس حویلی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کا آپ کو بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، اس کا نام ہے مبارک حویلی، اور یہ لاہور کی اس وقت بہت ہی مشہور حویلیوں میں ہے، اور اس وقت بھی ویسے ہی آب و تاب سے اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب آپ اس کی تھوڑا سا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیسے بنی، کس نے بنائی، کیوں، کہاں سے آئی، کیا ہوا، اور اب کیا ہے اب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کون رہ رہا ہے، کیا ہے، یہ اب سارا آپ بتانے لگا ہوں۔ اچھا، یہ جو حویلی تھی نا، یہ محمد شاہ جو بادشاہ تھا اس کے عہد میں 3 بھائی تھے، میر بہادر علی، نادر علی اور بہار علی۔ یہ انہوں نے اس حویلی کی بنیاد رکھی۔ اب یہ بہت ہی کوئی پرانے بندے ہوں گے تو ان کا پتہ ہوگا، اور آگے کی جنریشن کو تو وہی پتہ ہے جو آج کل جن کے پاس یہ حویلی ہے کہ شاید انہوں نے بنائی ہوئی ہے ساری حویلی۔ لیکن آپ کو پتہ چلے یہ حویلی ہندوستان پاکستان بننے سے کتنے پہلے کی ہے، یہ بھی آپ کو آسان سا پتہ لگے گا۔ اور جب یہ بن چکی تو وہ اس میں آ کے آباد ہو گئے۔ جب آباد ہوئے تو جس مہینے میں آگے یہ آباد ہوئے، اسی مہینے میں جو ان کا تھا نا بھائی بہار علی، اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا پیدا ہوا، اس کی خوشی ان کو الگ تھی، اور بہار علی تو بہت زیادہ خوش تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پھر ایک فنکشن ارینج کیا، تقریب جس کو کہتے ہیں وہ ارینج کی وہاں، اور لوگوں نے آگے مبارکباد دی، اور وہ اتنے خوش تھے وہ تینوں بھائی اس بچے کو دیکھ کے کہ انہوں نے اس حویلی کو لقب دے دیا جس کو کہتے ہیں مبارک۔ تو اس وقت سے یہ کہلانا شروع ہو گئی مبارک حویلی۔ اصل میں یہ ایسے نام اس کا پڑا مبارک حویلی کہ وہ بچے کی پیدائش ہوئی بہار علی کے گھر، تو اس کی وجہ سے اس کا نام یوں پڑ گیا۔ اس کے بعد یہ خاندان محمود تو یہ خاندان رہا اس حویلی کے اندر، اور جب سکھی وقت آیا نا، سکھوں کا وقت آ گیا، تو یہ شہر لاہور کی جو بیرونی عمارتیں ساری اجڑ گئی، اور جو اندرونی آبادی تھی اس میں بھی ٹکا کے لوٹ مار شروع ہو گئی۔ تو یہ جو خاندان تھا نا، یہ اس نے اس انداز کے دیرے میں اس حویلی کو چھوڑا، اور جابا جا ایک جگہ وہاں چلے گئی ہے۔ اب کیونکہ حویلی کا کوئی پیچھے وارث رہا ہی نہیں تھا، تو آپ کو پتہ ہے جو حویلی کا جو لاوارث آج کل کے اس دور میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی لاوارث ہے کسی کا، کوئی دیکھتے ہیں
تو کوئی آیا وہ چیز اتار کے لے گیا, وہ کچھ اتار کے لے گیا. تو اس حویلی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے کچھ عرصے بعد اس مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور شروع ہو گیا. اچھا جی. اب جب وہ ظاہر یہ واحد حویلی تھی جو کہ ابھی جس میں کوئی دم تھا. تو جب وہ رنجیت سنگھ یہاں آیا تو اس وقت شاہ شجاع اللہ تھا, تو اس کو نا کعبہ سے بے دخل کر دیا گیا. اس کے بعد بڑا کچھ ہوتے تھے, زیور, بڑے نوادرات ہوتے تھے, ہیرے جواہرات, بہت کچھ ہوتا تھا, اور رنجیت سنگھ کو اس چیز کا پتہ تھا. جب اس کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تو اس نے اس کو پکڑا اور اس حویلی کے اندر قید کر لیا. اور اس سے جواہر تھا جس کو کہتے ہیں کوہ نور, آپ نے نام سنا ہوگا, جس کا ثانی اس زمین پہ کوئی نہیں ہے. وہ اسے چھین لیا اسے, اور لاکھوں روپے کے جواہرات جو ان کی عورتوں نے پہنے ہوئے تھے ان کی تلاشیاں لی گئیں. اور یہ بھی شکر ہے کہ تلاشیاں بھی عورتوں نے لیں. عورتوں کی تلاشیاں عورتوں نے لیں, جس سے ان کو پتہ نہیں, اب اماؤنٹ کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن بہت بے بہار ان کو جواہرات مل گئے ان عورتوں سے. اب شجاع الملک جو تھا وہ وہاں رہ کے تنگ آ گیا, کیونکہ رنجیت سنگھ کا تو مقصد وہ تھا جو پورا ہو گیا. جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے اپنی پھر عورتوں کو ایسے کیا کہ ان کو نا ہندوؤں کی عورتیں جیسا بنا کے نا, تو ان کو وہاں سے نکالا اور لدھیانہ بھجوا دیا. اور خود یہ رات کو حویلی کی اس نے پشت پہ جا کے اس کو تھوڑا سا وہاں سے توڑا, اور توڑ کر وہاں تھی بروکے والا ایک راستہ تھا جس کا اس وقت نام تھا بروکے, جو کہ آج کا جو لوہاری دروازہ ہے اس کے بالکل ساتھ ہے. تو وہاں سے وہ نکلا اور شہر سے باہر نکل گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سکھی خان کا تعلق یہاں آباد تھے, ان کا دور تھا. پھر یہ حویلی جناب کس کے پاس آ گئی, قہر سنگھ سندھا نویا, یہ اس کے پاس آ گئی. لیکن قبضہ کس نے کر لیا, غلام محی الدین قریشی, ان کے پاس یہ آ گیا قبضہ, جو چند سال اس حویلی میں رہے. لیکن غلام محی الدین نے کیا کیا, وہاں اس وقت سرداروں کی ہوتے تھے, سردار ہوا کرتے تھے, جن سے کوئی اگر آپ نے کوئی امینڈمنٹ یا کوئی مرمت کرانے گیا تو ان سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی. تو اس نے کسی بھی سردار سے اجازت نہ لی اور اس کے اندر مکانات بنوا دیے. اور جو بڑی حویلی تھی وہ نواب اس وقت تھے نواب علی رضا خان قزلباش, ان کے پاس بہی ہو گئی. اب نواب صاحب نے اپنی زندگی میں اس میں بڑی تبدیلیاں کی. مشرق کی طرف بڑا دروازہ نکال دیا, بڑے بڑے صحن بنوائے, اور ان صحنوں میں کیا ہوتا تھا, محرم کے دنوں میں عزاداری اور مجلسیں ہوا کرتی تھی. اور جب نواب صاحب فوت ہو گئے تو ان کی جگہ ان کے جانشین آ گئے, اور ان کے جانشین نے اپنے والد سے بھی زیادہ توجہ دی اس حویلی کی طرف. اس نے کیا کیا, اپنے والد کے دور کی جتنی بلڈنگیں اس کے والد کے اندر بنوائی تھی اس نے ساری گرا دی, اور گرا کے بہترین قسم کی اس نے وہاں عمارتیں بنوا دی, جن کو دیکھ کے لوگوں کی طبیعت خوش ہوتی تھی. اور اس کے صحن کی جو جوڑی تھی نا, اور اس کی سمت اس نے بازار کی طرف کر دی. اب یہ جو جوڑی تھی نا یہ 2 منزلہ تھی, اور اس کے آگے نا ایک وسیع صحن تھا, اور صحن کے جنوب میں اگر جاتے تھے تو وہاں ایک ڈلوان بنا ہوا تھا.
یعنی کہ یہ ایک الگ سی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس میں باورچی خانے بنے ہوئے تھے باورچی خانے، یعنی ایک الگ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس میں باورچی خانے بنے ہوئے تھے. ظاہر اتنی بڑی حویلی تھی تو اس میں جتنے یہ مجالس وغیرہ ہوتی تھی تو ظاہر ہے ان کو تبرک کے طور پہ کچھ کھلانا پلانا بھی ہوتا تھا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کچن تو چاہیے تھا. تو وہ باورچی خانہ ہوتا ہے. اور محرم کے جو ہوتے تھے نا 10 روز اس وقت تک وہاں غروب غربا جتنے بھی لوگ ہوتے سب کو کھانا کھلایا جاتا تھا، جو کہ اسی باورچی خانے میں پکایا جاتا تھا، جو کہ مختص کی گئی تھی نا جگہ. اب سین کے مغرب میں جاتے تھے، وہاں ایک اور دیوڑی تھی جس کے اندر ایک وسیع سین تھا. اب اس سین کے اندر بھی عزاداری کی مجلسیں 10 روز تک ہوتی تھی، لیکن صبح شام، اور بہت ہی ہجوم ہوتا تھا، خصوصاً ساتویں محرم کو، جب جس روز امام قاسم کی مہندی کا دن تھا، مہندی ہوتی تھی. تو اس دن کیا ہوتا تھا، تمام شہروں کے لوگ وہاں آ کے اکٹھے ہوتے تھے اور مہندی اور علم وغیرہ نکالتے تھے. اور جو نواز علی خان صاحب تھے یہ سب کو زر نقد اپنی جیب سے دیتے تھے، ان کا خرچہ پانی. اب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی یہ حویلی نہیں دیکھی لیکن ابھی بھی یہ موجود ہے اور دیکھنے والی ہے اور دیکھنا چاہیے بھی اس کو. آگے تھوڑا جائیں تو اس کے سین میں ایک اور دلان ہے، وہ بھی عزاداروں کے لیے خصوصی طور پہ بنائی گئی ہے. اب شاید اس میں تھوڑا سا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں بڑے چھوٹے کا یہ بیلنس کیا، جو بندہ جہاں چاہے عزاداری کرے، جو مرضی کرے. لیکن یہ وہ واحد جگہ تھی ایک جس میں سارے فنوس وغیرہ تھے. اب ظاہر ہے یہ کچھ جگہ اس دور میں یہ کوئی ایسی بنی ہوگی یا کوئی ایسی طبقہ ہوگا جس کے لیے یہ چیز بنی ہو، کیونکہ فنوس وغیرہ لگے ہوئے تھے بہت زیادہ. اور شمال اور جنوب دونوں طرف منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں نواب نواز شریف خان صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے. اب اس حویلی کے خاندان کے ایک بانیوں میں سے ایک لاہور میں تھے سید چراغ علی شاہ. پورا نام تھا چراغ علی شاہ بن محمد سید احمد شاہ. وہ قیام پذیر تھے. اب یہ دیکھیں اس حویلی میں کون کس نے آ کے قیام کیا، کیا ہوا، بنیاد کس نے ڈالی، نام کیسے پڑا، اور وہ قیام پذیر تھے. اور بانی حویلی ایک جو تھے، اب اس کے ایک تھوڑی دو کتنے بانی تھے، میر عالم شاہ ان کے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے یہ تھے. وہاں ایک شخص جس کا پہلے میں نے ذکر نہیں کیا، ایک تھا پیر چراغ علی شاہ. وہ شروع میں وہ لاہور میں، جو اس وقت لاہور میں وہی قیام پذیر تھے، اور ان کا جو خاندان تھا نا وہ چشت قادریہ سے بیعت تھا. بے شمار ان کے مرید تھے، نہایت خوش مزاج قسم کی ان کی شخصیت تھی. اور ان کے 3 فرزند تھے، ان کی بھی شخصیت اپنے والد کے اوپر ہی گئی تھی. اور وہ 3 بھائی وہی تھے جن کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں، جنہوں نے اس حویلی کی بنیاد رکھی، سید حاکم علی، بہار علی اور نادر علی. اور بہار علی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہار علی کا جب بیٹا پیدا ہوا اور اس کا جب جشن منایا گیا تو اس حویلی کو ایک لقب دیا گیا، جس کو کہا گیا کہ حویلی کو ایک لقب دیا گیا نا. اب وہ لقب کیا تھا، وہ لقب دیا گیا نا، یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، لقب پہ زور ڈال رہا ہوں، کیا تھا، مبارک. تو اس کے وجہ سے یہ ان کا نام، اس کا نام پڑے گا مبارک حویلی. اب میں نے آپ کو ایک چیز دو بتائی ہیں اس چیزیں کہ یہ حویلی کہاں تھی، اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس کے بعد اس کو پرانی شکل سے کنورٹ کر کے نئی شکل میں لایا، پھر اس کے بعد 2-3 جسموں بہت سے لوگوں نے اس میں قیام کیا اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کو توڑ پھوڑ کے، لیکن جو بھی آیا اس نے کوشش کی کہ اس کو اچھے سے اچھا بنائے. اور آج بھی یہ مبارک حویلی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی حویلیوں میں شمار ہوتی ہے. اور جو میں نے پہلے دور میں
جو یہاں میں باورچی خانہ شاید اب بھی وہیں ہیں، لیکن جو پہلے دور میں جتنا وہاں لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا تھا، غریب کو، فقراء کو، اور وہ جو پردیسی تھے یہ تھے، آج کل کے دور میں اس سے کئی گنا زیادہ وہاں لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، اور وہ جو ہے مجالس کا انتظام بھی بہترین قسم کا کیا جاتا ہے وہاں، اور جو ماتم کرتے ہیں اس کا بھی انتظام یعنی وہاں ان شارٹ کے مبارک حویلی میں جتنے بھی انتظام ہیں سب ایکسلنٹ قسم کے A+ گریڈ کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ حویلی لاہور میں اور پاکستان میں بہت پاپولر ہے۔ اور آپ کو پتہ لگ گیا، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی، اور اس سے یہ آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہ حویلی کتنی پرانی ہے۔ اور اب ماشاءاللہ میں نے تو خیر نہیں دیکھی، لیکن لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت دیکھتے ہیں، لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر، اور واقعہ ہی لوگوں کی یہ مبارک حویلی والے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔